كم تهوي الأفئدة إليك ويطوف القلب حواليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تلاوت کلام پاک کے لیے آپ تلاوت کریں. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ تمام بچوں کے علم میں ہے کہ حضرت علامہ شیخ الیاس طار صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے ہاں تشریف لائے تھے اور ایک بھرپور پروگرام ہوا. آپ لوگوں نے وہ پروگرام اٹینڈ بھی کیا، آپ کو بہت فائدہ بھی ہوا، اور ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو ان کی مبالغہ تھا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا منفرد ہے اور وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے مسجد اقصی اور بیت المعمور. ہمارے ہاں مختلف طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمیں قبۃ الصخرہ جو زرد رنگ کا گنبد نظر آ رہا ہے وہی مسجد اقصی ہے، اور بعض لوگ اس کے بارے میں اور طرح کے توہمات رکھتے ہیں. تو اس خاص موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج حضرت شیخ علامہ طار العالی جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ گراں قدر معلومات ملیں گی اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم درخواست کرتے ہیں شیخ سے کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ان کی جو ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بڑی سکرین پہ یہاں پہ دکھائیں گے انشاءاللہ. جی شیخ. تو آج کا جو موضوع ہے جو آپ سنیں گے اس کا میں تھوڑا سا پہلے سے بھی سنا دوں، ریوائز ہو جائے گا. یہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا گھر جو ہے اس کے بعد بنا وہ مسجد اقصی ہے، اور وہ 40 سال بعد بنا. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے معروف القرآن میں، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہیکل یہ سلیمان علیہ السلام اس کے بانی تھے، انہوں نے بنایا تھا. اور 40 سال کا فرق ہے. تو میں نے بولا بھائی قرآن شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، تو جب وہ خانہ کعبہ کے ٹائم میں موجود تھے اور انہوں نے بولا کہ اور ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے یوسف علیہ السلام، ان کے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر ان کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر جوشوا وغیرہ آیا. تو اس کے بعد بہت سارے بادشاہ آئے، تو داؤد علیہ السلام آئے، پھر سلیمان علیہ السلام. یہ تقریباً 930 سال ہو جاتا ہے. تو 930 سال کو 40 سال کیسے انڈو کر دیا؟ اچھا، وہ کسی نے غور نہیں کیا کہ کب کون پیدا ہوا کیا ہوا. بس جو روایت آیا سب روایت دل کو منظور، دماغ کو منظور. تو اگر ایسا منظور کرتے جائیں گے ہر چیز کو، اور جب لکھا ہوا ہے کہ نیچے بھی نماز ہوا اوپر بھی نماز ہوا، تو جو زیادہ صحیح لگ رہا ہے اس کو اپنا لے. تو نیچے میں تو مسجد بھی نہیں تھا. شیخ ہم ابھی ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی ہے بچوں کے ساتھ، اور ابھی انشاءاللہ ہم یہ ویڈیو بھی لگا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، پھر آخر میں آپ کی تھوڑی سی گفتگو شامل کریں گے. جی. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی المرسلین. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، مسجد الاقصی اور بیت المعمور. ان دونوں کا بہت بڑا غیر تعلق ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا نمبر جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، تو
اس میں الاقصی سے مراد لوگ لیتے تھے فلسطین کا قبلہ اول. تو میرا خیال ہے کہ میرا جو خیال ہے کہ قبلہ اول فلسطین میں ہے. مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے, یہودی کا بھی یہی خیال ہے کہ فلسطین میں ان کا قبلہ ہے جو مسلمانوں نے قبلہ اول بنایا تھا. اور جو جگہ ہے جیروزلم میں بالکل وہی جگہ, کمپاؤنڈ وہ بالکل وہی ہے جس کو یہودی بھی اپنا قبلہ مانتے ہیں اور ہم بھی بولتے ہیں ہمارا قبلہ اول. لیکن فرق یہ ہے کہ یہودی لوگ اس کو بولتے ہیں ہیکل سلیمانی, ٹیمپل آف سلیمان, کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس کے بانی تھے, انہوں نے بنایا تھا. اور سلیمان علیہ السلام نے ہی اس کو قبلہ مقرر کیا تھا, یعنی اسی روز سے قبلہ مقرر کیا تھا. تو یہ مسجد جو ہے, میرا کہنا ہے کہ اس کا نام ہیکل سلیمانی ہے. جو یہودی کا پاس نام ہے وہ بالکل صحیح ہے, ہیکل سلیمانی ہے. اور ہم لوگ جو الاقصی اس کا نام رکھ دیا ہے, یہ میرے خیال سے الاقصی جو لفظ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, الاقصی کے معنی سب سے دور. پہلا آسمان بہت دور ہے, لیکن جو 7واں آسمان ہے وہ سب سے دور ہے. تو ادھر ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے بیت المعمور, اور اس آیت میں اس مسجد کو بولا جا رہا ہے سب سے دور والی مسجد جو 7واں آسمان بیت المعمور میں ہے. تو اس آیت کا ایسا ہوگا کہ اللہ کا شان تعریف ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد ایک رات کے کچھ حصے میں بیت الحرام سے سب سے دور والی مسجد الاقصی بیت المعمور 7واں آسمان میں لے گیا. یہ ہوگا اس کا مطلب. تو اب اس سے فرق ہو جاتا ہے, یہ ہے کہ امام بخاری کا بھی 2 حدیث ہے, 227 نمبر اور 345 نمبر. ان دونوں حدیثوں میں مکہ شریف سے ڈائریکٹ آسمان پہ جانے کا ذکر ہے. اور امام جعفر اور ان کے والد امام باقر, ان دونوں کا قول ہے. امام باقر نے بولا کہ الاقصی مسجد حرام سے آسمان تک, وہاں تک انگلی سے اشارہ کر کے بتایا, وہاں تک لے گئے, یعنی الاقصی تک. اور امام جعفر نے بولا یہ الاقصی مسجد وہ ہے جدھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو 7واں آسمان پہ گئے تھے. وہ جو اپنا بیت المعمور ہے اس کے طرف بولے کہ وہ ہے وہ. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی مزے کے, یہ سورہ طور میں ہے, 52 نمبر سورہ, 4 نمبر آیت ہے. والبیت المعمور, جہاں لوگ جمع ہوتا ہے, فریکوینٹڈ ہاؤس. اور یہ فاردسٹ اسکائی, 7th اسکائی میں ہے. اور یہ اس کا نام ٹیمپل آف سلیمان ہے. اور معراج کے 500 سال قبل, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد یہ مسجد ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا. 2 دفعہ تباہ ہوا تھا, دوسری دفعہ ٹوٹل تباہ ہوا تھا. قرآن شریف میں بھی 7 نمبر آیت ہے, 17 نمبر سورہ ہے, اس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا. تو جب کرسچن ہسٹری بھی بولتا ہے تباہ ہو گیا تھا ٹوٹل, یہودی بھی بولتا ہے ٹوٹل تباہ, اور قرآن بھی بولتا ہے ٹوٹل تباہ. تو جب تینوں بول رہے ٹوٹل تباہ, تو ہم لوگ کون سا تصویر آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ مسجد ہے اور یہ ستون ہے اور یہ دروازہ, اور یہ رات کو بند نہیں ہو رہا تھا. ایک روایت یہ بھی رات کو بند نہیں ہو رہا تھا. بھائی کون سا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا؟ 12 لوگوں سے میرا ڈسکشن ہو رہا تھا فیس بک میں, وہ لوگ ضد کر رہے تھے مسجد تھا, یہ تھا, وہ تھا, فوٹو آیا تھا. میں نے بولا بھائی اتنا فالتو بحث مت کرو, شارٹ کٹ کرو, موبائل لے کے فلسطین چلے جاؤ, اس مسجد کا فوٹو اتارو جو مسجد معراج کے وقت موجود تھا, اور ثابت کر دو کہ پہلے سے موجود ہے, تو میں 2 کروڑ روپے تمہیں انعام دوں گا, تمہارا فوٹو ہم لے لیں گے. لیکن سارے 12 ایک ساتھ بھاگے. 1 سیکنڈ کے اندر صرف ایک لڑکا نے بڑا اچھا ریمارک لکھ کے بھاگا. وہ ریمارک یہ لکھا کہ کیسا سوال کر دیا. یہ سوال لکھا, وہ اتنا انداز سے لکھا کہ اب جب بھی میں بات کرتا ہوں تو یہ کیسا سوال کر دیا یہ ضرور سناتا ہوں. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ سوال میرے ذریعے کرا دیا, ورنہ کسی سے بھی کرا لیتا. اور سورہ شورہ, یہ
سورہ بنی اسرائیل کے پہلے نمبر آیت میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرا جو ہے لفظ تو وہ رات کا سفر بولتے ہیں، کوئی بولتے ہیں کہ یہ زمین کا سفر ہے، تو آسمان کا سفر ہی نہیں ہے، آسمان کا سفر کہیں اور سے ثابت ہے، ادھر یہ تو زمین کا سفر ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی سورہ فجر میں ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي، یعنی رات جب وہ جانے لگتا ہے، تو رات جب جانے لگتا ہے تو آسمان اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، زمین اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ زمین کا بھی سفر ہوا رات کا اور آسمان کا بھی سفر ہوا، تو یہ زمین کا سفر بھی اثر ہے اور آسمان کا بھی سفر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سورہ دخان 44 نمبر 23 نمبر آیت میں ہے کہ وہ اثر کرو، یہ فسری ایسا ہے کہ اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو یہ جو مصر سے بحر احمر تک گئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 18 دن کا سفر تھا، یہ ایک دن کا نہیں تھا، ایک رات کا نہیں تھا، تو 18 دن کا سفر تھا، تو سفر لازمی بات ہے کہ دن کو بھی ہوا رات کو بھی ہوا، تو یہ دن کا بھی سفر ہے، رات کا بھی سفر ہے، سورہ فجر سے ثابت ہے، آسمان کا بھی سفر ہے اور زمین کا بھی سفر ہے، تو یہ ہر طریقے سے ایک اور ایک دو کی طرح ثابت ہو جا رہا ہے۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ گئے تھے تو بیت المعمور میں بہت سے لوگوں کا نماز پڑھے جس میں سارے انبیاء بھی موجود تھے، تو وہ جو ہم لوگ کا ایمان ہے کہ وہ زمین میں نماز پڑھائے تھے، تو یہ روایت میں تو آسمان میں بھی پڑھانے کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ 2 دفعہ برباد ہوا تھا اور اس کے بعد میں چٹیل میدان ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ جب فتح کر لیے تھے تو اس کے بعد ایک مسجد بنا، اس کا نام اقصی رکھا گیا، اور وہ اوپر کا جو مسجد ہے یہ سورہ بنی اسرائیل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ وہاں جاتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو عابد قائم خانی بھائی ہمارا ساتھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ دے دیا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا جو آیت اس میں ہم کا سیکھا ہے، تو اس سے فرشتے لوگ ادھر میں جا کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کو الگ کر دیا اور فرشتوں کو الگ کر دیا، تو یہاں فرشتے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں ادھر میں، تو یہ وہ زیتون کا جو برکت بولتے وہ نہیں ہے، فرشتے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ ملائکہ کا قبلہ ہے۔ اور 7ویں آسمان پہ جب گئے تھے تو جبرائیل السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 نئے فرشتے روزانہ آتے ہیں، قیامت کے پہلے ان کی باری نہیں آتی۔ تو یہ سب پوائنٹس کے ساتھ آج سے ثابت ہو گیا، پہلے سے ثابت ہو گیا، آج آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ یہ خبر پہنچ گیا کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلے نمبر آیت میں ہے کہ مسجد حرام سے الاقصی مسجد جو 7ویں آسمان میں ہے، بیت المعمور جس کا نام ہے، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے تعریف ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں رانی کے آنے کے پہلے بولے تھے تخت کون لے آئے گا، تو جن نے بولا کہ آپ یہاں جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے آ جائے گا، یعنی شام کو آج تک آ جائے گا۔ اور ایک عالم تھا جس کو کتاب کے علم تھا، وہ بولا آنکھ پلکنے کے پہلے آ جائے گا، اور فوراً آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے ھذا من فضل ربی، تو وہ تخت آیا تھا ھذا من فضل ربی۔ اور یہ جو علم میرے کو ملا اور آج آپ کو مل رہا ہے اور دنیا کو ملا ہے، اس کے لیے بھی ہم لوگ سب بول دیں ھذا من فضل ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب انشاءاللہ سوال جواب شروع ہوگا۔ اور ایک چیز آپ کس خدمت میں رکھنا بھول گئے تھے کہ جب میرے کو 2 بہت خوبصورت یونیورسٹیز مل گئے پاکستان میں۔ پہلا جامع کراچی ملا تھا، ادھر کچھ 2011 سے میں کام کر رہا ہوں، بیان کرتے رہتے تھے اور بہت اچھے پروگرامز ہوئے ادھر۔ اور ادھر میں بھی جامع الاقصی مسجد کے اوپر میں بیان کیا اور کافی پسند کیے ہیں لوگ۔ اور اب میاں والی یونیورسٹی میرے کو پتہ نہیں کیسا یہ مل گیا، ایسا لگتا ہے دنیا میں جنت مل گیا۔ ادھر میں ڈاکٹر فیض رسول بھائی، ڈاکٹر عزیز، ڈاکٹر عبد الرحمان، یہ ظفر اقبال بھائی، ڈاکٹر ظفر اقبال، یہ سب ایسا لگتا ہے کہ 4 فرشتے ہیں۔ اور میاں والی یونیورسٹی کو بھی اللہ برکت دے، خوب پروگریس کرے، ادھر کے اسٹوڈنٹس بھی دنیا میں نام روشن کرے،
اور اس کے ساتھ اب سوال جواب کا سیشن شروع کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اب میں 1 بائی 1 اگر کسی بچے کا کوئی سوال ہوگا تو میں اس کو کہوں گا کہ اس موضوع سے متعلق وہ سوال جو ہے وہ اپنا آ کے کر لے اور اپنا سوال ادھر آ کے کر لے. ہاں ادھر ہی بس کھڑے ہو کے کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے کوشچن کرنا تھا کہ آپ نے جب سمجھایا نا تو آپ نے ایکسپلین کیا کہ جس کو ہم مسجد اقصی کنسیڈر کرتے ہیں ایکچولی اس کا نام ہیکل سلیمانی ہے, اور مسجد اقصی اور بیت المعمور یہ آسمان کی اس مسجد کا نام ہے اور اقصی آسمان کا نام ہے. لیکن صحیح احادیث میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراضات کرنے کے لیے جب کوشچنز کرتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی کی نشانیاں طلب کی تھیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بیت المعمور کو, آسمان کی اس مسجد کو تو نہیں دیکھا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے جو نشانیاں ڈیمانڈ کی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد اقصی کی ایک ویژول پکچر ان کی آنکھوں کے سامنے لائی گئی جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا اور ان کو وہ ساری نشانیاں کلیئر کی. تو پھر اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسے تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اسی مسجد کو کہا تھا جس کو آپ نے ہیکل سلیمانی کہا ہے کہ اس کا نام ہیکل سلیمانی ہے. بہت خوشی ہوا آپ کا سوال سن کے, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ تو میرے کو بولنا بھی تھا اپنے بیان میں, لیکن پتہ نہیں خیال سے شاید نکل گیا ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تصویر آ گیا تھا جو مسجد کا, اور وہ فلسطین میں اقصی ثابت ہو رہا تھا سب سے, تو بات یہ ہے کہ معراج کے 500 سال پہلے تو تباہ ہونے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور ہسٹری میں بھی ہے, لیکن معراج کے بعد اور کوئی مسجد تباہ نہیں ہوا. معراج کے بعد جو کچھ بھی موجود تھا وہ ابھی تک موجود ہونا چاہیے. جیسا دیواریں گریا ادھر میں ہے موجود, یہ پہلے سے ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو ابھی تو اگر وہ حدیث صحیح ثابت کرنا ہے آپ کو تو اس کا بہت آسان راستہ ہے. فلسطین جائے, جو تصویر آ گیا تھا وہ عمارت موجود ہونا چاہیے, اس کا فوٹو اتارے اور پیش کرے, یا پھر بتائے کہ وہ عمارت کب تباہ ہو گیا, کیسے تباہ ہو گیا, کہاں تباہ ہونے کا کوئی ذکر کہیں نہیں ہے. کیونکہ چٹیل میدان تھا معراج کے وقت, اس کے بعد اور تباہ ہونے کا کوئی بات ہی نہیں آتا ہے. تو اگر اس حدیث کو آپ صحیح مانتی ہیں تو آپ کو عمارت بھی بتانا ہوگا نا, یہ عمارت ہے, اس کا ہم لوگ بولتے تھے اس کا فوٹو آیا تھا, وہ فوٹو بتا دیجیے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو 2 کروڑ آفر کیا تھا, آپ کو 4-5 کروڑ آفر کرتا ہوں, جتنا چاہیے آپ 4-5 کروڑ مل رہا ہے. چلیں تھینک یو. سر ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کو جواب سمجھ آ گیا نا؟ جی سر سمجھ آ گیا. ہاں بہت کلیئر ہے اس کا جواب ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اللہ خوش رکھے آپ. آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال. 5 لاکھ نہیں کروڑ. السلام علیکم سر. پیچھے ہو جاؤ. وعلیکم السلام. سر میں سالم خان ہوں اور اسلامی ڈپارٹمنٹ کے 7 سیمسٹر سے میرا تعلق ہے. سر لاسٹ بار ہم نے ایونٹ کرایا اور آپ نے مطلب حاضری دی, ہمیں دلی خوشی ہے اور ہم مطلب کہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے علم سے راستہ کیا, اور ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے ٹائم نکال کے ہمیں مطلب کہ ٹائم نکالا اور ہمارے لیے آپ آئے اتنے دور سے. سر ہم آگے بھی چاہیں گے کہ آپ ہماری علم میں اضافہ کرتے رہیں. سر میرا سوال ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی کے حوالے سے جو تصور پیش کیا ہے, تو اس کے حوالے سے ماقبل علماء کی بھی رائے ہم عام ہے اس سے کہ نہیں؟ آخری میں کیا بولا آپ نے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے علماء گزرے ہیں ہمارے, جو مقدمین ہیں متقدمین, کیا آپ نے جو رائے پیش کی ہے وہ آپ کے متقدمین علماء میں سے کسی عالم سے آپ کی رائے میچ کرتی ہے یا نہیں؟ جتنے بھی عالم حضرات ہیں نا, ان سب سے پہلے امام باقر, امام جعفر کا بھی تو یہی قول ہے نا. میں یہ مضمون پتہ نہیں 25 سال کا ہے,
تو لوگ بولتے تھے یہ آپ کا ذاتی خیال ہے. تو ابھی 4-5 سال پہلے امام جعفر اور امام باقر کا بھی مل گیا. تو یہ تو سب میرے سے پیدا ہونے سے بہت پہلے کے لوگ ہیں, اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شروع کے چند رسول سے ہیں, یعنی کوئی زیادہ بعد میں نہیں آیا, بہت قریب کے نسل سے. تو یہ تو پہلے سے ہے موجود نا, وہ بس دونوں باتیں موجود ہیں, لیکن صحیح مانا اور صحیح کو مانتے اور غلط کو رد کرتے. تو جو بات میں بول رہا ہوں وہ ابھی ہو جاتا. ایک عالم سے میرا ڈسکشن ہو رہا تھا, اچھا خاصا عالم, تو آدمی اچھا ویسا زیادہ گڑبڑ وڑبڑ والا نہیں ہے. تو وہ میرے کو بولا تھا کہ 600 سال پرانا بات, 500 سال پرانا بات کو آپ نہیں مانیں گے. میں نے بولا بھائی جو بات آج میں کر رہا ہوں 1000 سال بعد یہ 1000 سال پرانا ہو جائے, تو اس وقت مانو گے تو ابھی مان لو. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے قرآن شریف میں تو پتہ نہیں کتنا دفعہ, میرے خیال سے 10-20 دفعہ ہوگا, گنتی نہیں کیا. تو اس میں بار بار اللہ بولے تمہارا باپ دادا کا غلطی تھا تو تم کیوں غلط ہو گئے. تم اپنا آنکھ کان کھولو, دماغ کھولو, دل کھول کے حق بات کو قبول کرو. کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی اور شخص کو خوش کرنا, بھلے جتنا بڑا بھی ہو. ہمارا کام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے صادقین صدقوں میں کہ سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو سچائی کے اوپر زور دو. بہت شکریہ, جزاک اللہ. پسند آیا جواب؟ جی سر, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اچھا جی, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بس آج تھوڑا سا ہمیں نیٹ ورک کا کچھ ایشو رہا, اور جس کی وجہ سے آپ کو مطلب ہماری وجہ سے زحمت بھی ہوئی, لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ ماشاء اللہ ہم مطلب آپ کی جو سیشن ہے وہ ہمارا بہت اچھا ہو گیا آج کا. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہم وہ دوبارہ رکھیں گے, اس کا سیکنڈ پارٹ, کیونکہ وہ ہماری طرف سے تھوڑی سی اس میں تاخیر ہوئی ہے, تھوڑی سی نیٹ ورکنگ کی اس طرح کی. اچھا, آپ کا جو کمنٹ ہے کہ ماشاءاللہ سے 4 فرشتے ہیں میاں والی یونیورسٹی میں, خیر یہ آپ کا حسن ظرف ہے اور آپ کی شفقت ہے ہم لوگوں کے لیے, لیکن ہم نے کسی شاعر کا ایک شعر بھی پڑھا ہے کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا, پر اس میں محنت لگتی ہے کچھ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے حسن ظن جیسا بنا دے, اور ہمیں جو ہے وہ جس طرح کہ آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, بے لوث خدمت کر رہے ہیں, اور ہمیں رشک آتا ہے, بلکہ ہمارے بچے بھی رشک کرتے ہیں آپ کی مثال کے طور پر, جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جذبہ عطا کیا ہے. اور پیرانہ سالی میں اس یعنی پیرانہ سالی میں, یعنی ہم اس عمر تک ہمیں ویسے پیرانہ سالی کہنا نہیں چاہیے حضرت. آپ بعض دفعہ اس بات سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ مجھے بوڑھا کیوں کہا ہے, میں تو جوان. لیکن ہمیں جو ہے رشک آتا ہے, آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ ہم جوانوں سے بھی بڑھ کر ہے. بالخصوص دین اسلام کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اسلام کی جو خدمات ہیں, بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے, بالخصوص جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے, کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے حوالے سے, تو ہمارے بچے بہت زیادہ رشک کرتے ہیں. جیسا کہ بچے نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اپنے سوال سے پہلے, وہ اس کے اپنے ایک جذبہ ہے, وہ اس کا اپنا ایک دلی لگاؤ ہے آپ سے جو اس نے اس کا شیئر کیا. تو ہم آپ کے مشکور ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً مزید ہم اپنا نیٹ ورک کی جو پرابلم ہے اس کو یعنی ایڈوانس لیول پر اچھا کر کے آپ کے لیکچر جو ہے وہ ہم ارینج کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک اللہ زندگی دیا ہے یہ اس کو اس کے اوپر بند. آپ سب خوش رہیں, اللہ خوش رہے, ہم سب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اللہ پاک آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں برکت عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں, اور آپ سے امت جو ہے وہ مستفید ہوتی رہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جی سر, جزاک اللہ. السلام علیکم.